اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وقال اللہ تعالی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال اللہ تعالی ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما وقال اللہ تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہربانی فرمائی تھی کہ ایسی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا کرتا تھا کہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے یہ جو مہربانی فرمائی کہ اس میں سے کچھ حصہ ہم جیسے ناچیز لوگوں کو بھی عطا فرمایا کہ آنے والے وقت کی کچھ خبریں ہمیں دے دی تاکہ لوگ محتاط ہو جائیں اور اللہ سے ڈر کے اللہ سے رجوع کریں۔ تو میرا یہ گمان تھا کہ شاید ان خبروں کے سچ ثابت ہونے پر لوگ کچھ سمجھ جائیں گے بات۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا، عذاب کی وعید بھیجی اور پھر اس کو پورا کر دکھایا، تو لوگ اللہ کے خوف سے کانپیں گے، اللہ سے ڈریں گے، آخرت کی تیاری کی فکر کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ مگر وقت نے ثابت کیا کہ یہ میری خام خیالی تھی، کم فہمی تھی، کم عقلی تھی، کج نظری تھی کہ ایک ایسی قوم سے میں نے امید لگا لی کہ جس کے اوپر اللہ کے غضب کا وعدہ ہو چکا تھا، جن لوگوں کے اوپر اللہ نے پکے ہوئے مٹی کے کنکر نہیں بلکہ پورے پورے تودے اور بڑے بڑے دیو قامت اور دیو ہیکل پتھر برسا دیے، یہ جو آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ جس قوم نے شاید قوم لوط کو بھی اپنے گناہوں میں پیچھے چھوڑ دیا،
اس قوم سے میں نے یہ امید لگا لی تھی کہ یہ اللہ کے عذاب کی وعید کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، یا اس میں سے جب کچھ حصہ پورا ہو جائے گا تو توبہ کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے اس قوم سے امید لگا لی تھی جو پچھلی قوموں کی طرح ناپ تول میں کمی کرنے میں پچھلی قوموں سے بھی بڑھ گئی، اور اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ میں نے اس قوم سے امید لگا لی کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں پچھلی قوموں سے بھی بڑھ گئی، جو دکھاتے اور مال ہیں بیچتے اور مال ہیں، خریدتے اور قیمت پہ ہیں، خریدتے اور وزنوں سے ہیں، بیچتے اور وزنوں سے ہیں، جو منافقت اور دوغلے پن میں، دو منہ ہونے میں، دو چہرے والے ہونے میں پچھلی قوموں سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کر لیا تھا، اپنے راہبوں کو، اپنے پیشواؤں کو خدا بنا لیا تھا، ان کی باتوں کو صحیح سمجھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پیچھے چھوڑتے تھے۔ اس قوم نے تو اپنے پیشواؤں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے سیاستدانوں کو سجدے شروع کر دیے، اور ایسے سیاستدانوں کو فالو کرنا شروع کر دیا جو قبر کو سرعام سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ قوم ان کی طرف سے تو جہاد پیش کرتی ہے، صفائیاں پیش کرتی ہے۔ جس قوم کے اوپر سیل العرم سے بھی بڑھ کے، قوم سبا سے بھی بڑھ کے جس کے اوپر سیلاب آنے کا وعدہ ہو چکا تھا، اس سے امید لگا لی تھی کہ یہ قوم اللہ سے توبہ کر لے گی۔ جس قوم کے اوپر پچھلی تمام قوموں کی وعیدیں اکٹھی ہو کر برسنا شروع ہو گئیں، پھر بھی اس نے توبہ نہیں کرنی تھی، اس سے میں نے امید لگا لی تھی کہ یہ شام کو ناپ تول میں کمی کر کے حرام مال لے جا کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ راتوں کو اور دنوں کو چھپ کر عمل قوم لوط کرتے ہیں، جو سر عام زنا کو عام کرتے ہیں، جو فحاشی اور عریانی کو پھیلا کر دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان سے امید لگا لی تھی کہ شاید یہ توبہ کر لیں، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سود کے ذریعے جنگ مول لے لی تھی، جانتے بوجھتے ہوئے کہ سود کھانا، کھلانا، طلب کرنا یا بلا انتہائی یا سود دینا کسی بھی صورت میں اللہ سے جنگ ہے، اس سب کو انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا تھا، اس قوم سے امید لگا لی تھی۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا کہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا پڑا کہ اللہ نے صرف کنکریاں نہیں، پورے تودے ان کے گھروں کے اوپر گرا دیے۔ صرف اللہ نے سیلاب نہیں، پتھروں اور کنکریوں اور لکڑی کے سیلاب ان کے اوپر بھیج دیے۔ صرف آندھیوں کا طوفان نہیں، صرف پتھروں کا طوفان نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہر طرح کا عذاب بھیجنا شروع کر دیا، ان کو آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کا دشمن کر دیا۔ اور اب بھی اس قوم کے رجوع کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ یہ قوم اپنی ڈھٹائی میں بہت حدوں کو پہنچ چکی ہے، اور اب قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جھنجھوڑ دے کہ جیسے پچھلی قوموں کو جھنجھوڑا تھا۔ شرک میں اس قوم نے پچھلی قوموں کو بھی بہت حد تک پیچھے چھوڑ دیا، سود میں انہوں نے غیر مسلموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، زنا، بدکاری اور عمل قوم لوط میں یہ حدوں سے بڑھ چکے ہیں۔ بدکاری اور فحاشی اور عریانی کو انہوں نے اپنا رواج بنا لیا ہے، اللہ سے جنگ مول لیے ہوئے ہیں، اور دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم تو لبیک یا رسول اللہ، ہماری تو جانیں بھی قربان ہیں۔ جانیں قربان کرنے کا دعویٰ بعد میں کرنا، پہلے عمل پیش کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جمع ہو کر آ جاؤ، یہاں پر ہجرت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ زکوٰۃ اس طریق پر ادا کرو جیسے عمر فاروق نے
زکوٰۃ لی تھی جیسے ابو بکر نے زکوٰۃ دی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لی تھی۔ اللہ کا حکم ہے سود اور اس کی اقسام کو چھوڑ دو، لیکن یہ اپنے پیشواؤں، مفتیوں، تقی عثمانیوں اور پتہ نہیں کس کس کے پاس جا کر فتوے لے کر آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کو جائز کر دو۔ جب وہ جائز کر دیتے ہیں تو پھر یہ شوق سے بڑھ بڑھ کر سود کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ اس قوم کو تو اب یاد دہانی کا بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہے دشمن پہ فتح عطا کر کے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا صلہ ہے، ہماری اسٹریٹجی کا صلہ ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس سے بڑا ایک طوفان ان کے سر پر کھڑا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے نہیں آئے گی، جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں۔ جو لوگ بچ گئے ہیں، جو لوگ گئے اس عذاب کا شکار ہو گئے، ان کو شہید کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، زنا قوم لوط، عمل قوم لوط کرتے ہیں، سود کھاتے اور کھلاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ سے دشمنی مول لیتے ہیں، ہجرت کر کے نہیں آتے، اور پھر ان مرنے والوں کو، عذاب کا شکار ہونے والوں کو شہید کہتے ہیں، اور توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے، اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے حجتیں کرتے ہیں کہ ہم نے درخت کاٹ دیے تھے۔ بھائی درخت کاٹ دیے تھے اس لیے پہاڑوں میں سیلاب آ گیا، درخت کاٹ دیے تھے اس لیے آسمان پھٹنے لگ گیا، اس لیے آسمان سے بادل پھٹنے لگ گئے ہیں۔ جب پنجاب میں سیلاب آیا تو انہوں نے کہا ہم نے ڈیم نہیں بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ثابت کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں سیلاب جاری کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نے درخت کاٹے تھے اس لیے پہاڑوں میں سیلاب آئے، اللہ نے ان کو جھوٹا ثابت کرنا تھا، کراچی میں سیلاب آ گیا، جہاں نہ ڈیم کا مسئلہ نہ درخت کاٹنے کا مسئلہ، وہاں تو درخت ہے ہی نہیں کبھی۔ اب کون سی حجت لاؤ گے؟ جس نے کھایا سود، جس نے کھلایا سود، جس کا جسم سود سے بنا ہے، جس نے ناپ تول میں کمی کی، جس نے حرام کھایا اور کھلایا، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ وہ کیسے رجوع کرے گا؟ اس نے تو ادھر ادھر لاجک ہی ڈھونڈنی ہے نا۔ زلزلہ آئے گا تو کہے گا ٹیکٹونک پلیٹس ہل گئی تھی، سیلاب آئے گا تو کہے گا ڈیم نہیں بنائے تھے، درخت کاٹ دیے تھے۔ اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے، آسمان سے پتھر آئیں گے تو خود کو مظلوم شو کرے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بچ گیا اس کے لیے آج بھی مہلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، ہجرت کر کے آ جاؤ، سود اور اس کی اقسام سے بچ جاؤ، اب تک جو گناہ اور ظلم کر چکے ان سے اب توبہ کر لو۔ ہاں اگر وہی حال ہو چکا ہے تمہارا بھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جو اب بھی نہیں سمجھ رہا، جس کو اب بھی ٹیکٹونک پلیٹس ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کو اب بھی کلائمیٹ چینج نظر آ رہا ہے، جس کو اب بھی درخت کاٹنا سیلاب کی وجہ نظر آ رہی ہے، جس کو اب بھی ڈیمز کا نہ بنایا جانا سیلاب کی وجہ نظر آ رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت کلائمیٹ چینج نظر آ رہی ہے، وہ جان جائے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے مرض کو بڑھا دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کیجیے جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہو رہا ہے، جن سے تو نے توبہ کی توفیق ہی چھین لی ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے کیجیے جو تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیری طرف سے آنے والی آزمائش سے پناہ مانگتے ہیں، اور تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی آگ کے عذاب سے نجات اور جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سود کھانے اور کھلانے والوں سے باز آئے، اے اللہ ہم ناپ تول میں کمی کرنے اور کروانے والوں سے باز آئے، اے اللہ ہم زنا اور عمل قوم لوط کرنے والوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اے اللہ لوگوں میں، مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی اور زنا کو عام کرنے والوں سے ہم
بری و ذمہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیری نافرمانی کے ہر طریقے پر چلنے والوں کو ہم تیرا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم ان سے بری ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لینے والوں سے یا اللہ ہم بری ہوتے ہیں۔ شرک اور اس کی اقسام میں انوالو ہونے والوں سے ہم بری و ذمہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ ان تمام لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیفا مسلمہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہم فرقوں سے باز آئے یا اللہ، ہم شرک سے باز آئے یا اللہ، ہم سود اور اس کی اقسام سے باز آئے یا اللہ، ہم فحشی اور عریانی سے باز آئے یا اللہ، ہر قسم کی نافرمانی سے باز آئے یا اللہ، فسق و فجور سے باز آئے یا اللہ، ہم تمام تر امیدیں تجھ سے لگاتے ہیں یا اللہ۔ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے یا اللہ درگزر فرما اور ہمیں صالحین میں شامل فرما۔ ربنا هب لنا حکما والحقنا بالصالحین والحقنا بالمتقین وجعلنا من المہاجرین۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ سبحانک فقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پنکھا چل رہا ہے اندر والا، بٹن آن کر دو نا، باہر لگایا بٹن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ وقال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وقال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذتهم بما كانوا يكسبون۔ وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين۔